بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 28۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دراصل میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں عالم پناہ۔ عالم پناہ؟ ارے باپ رے، عالم پناہ نہیں، میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ مجھے عالم پناہ نہ کہا جائے۔ پھر کیا کہا جائے آپ کو؟ جہانگیر، تنویر نے سوال کیا۔ نہیں، میرا نام بدل دیا جائے تو بہتر ہے۔ میں پھپھا جان سے اس سلسلے میں درخواست کرنے والا ہوں کہ میرا نام تبدیل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو دل چاہے کریں، لیکن میں آپ سے ان ساری حماقتوں کی وجہ ضرور معلوم کروں گی، تنویر نے کہا، اور پھر کھانے کی ٹرے کی جانب مڑ کر بولی، پہلے آپ کھانا کھا لیجئے۔ نہیں کھا سکوں گا، عالم پناہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ کیوں نہیں کھا سکیں گے؟ بس آپ یہاں سے چلی جائیے۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ میں بھی آپ کے سر پڑنے کے لیے نہیں آئی، لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ میری اس بے پایاں محبت کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ مجھے ذلیل و خوار کرنے کے بعد مجھ سے کیوں منہ موڑا جا رہا ہے؟ آپ کو یہ بتانا پڑے گا جہانگیر صاحب، آپ کو یہ بتانا پڑے گا، تنویر نے سخت لہجے میں کہا، اور جہانگیر عالم پناہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا بتاؤں؟ میں کیا بتاؤں؟ بس میرے ہوش و حواس جواب دے چکے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ بھی تو نہیں بتا سکتا، نہ جانے کیا ہو جائے۔ کیا ہو جائے گا؟ تنویر صاحبہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میری جان بخشی کر دیں، ورنہ میں… جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بتانا پڑے گا جہانگیر صاحب، آپ کو بتانا پڑے گا، آخر آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے؟ اور اگر میں مارا گیا تو؟ کیوں مارے جائیں گے؟ کون مارے گا آپ کو؟ ایک روح، ایک بدروح جو اچانک میرے حواس پر مسلط ہو گئی ہے۔ بدروح؟ بد تو نہیں کہہ سکتا۔ او رے باپ رے، مس تنویر، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے میری جان بخش دیں، کہیں کوئی غلط بات میرے منہ سے نہ نکل جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو مجھے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو آپ کسی روح کا شکار ہو گئے ہیں؟ ہاں، عالم پناہ اداس لہجے میں بولے۔ پورا واقعہ کیا ہے مجھے بتائیے، لیکن ٹھہریے، پہلے کھانا کھائیے، میں آپ کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ کھانا؟ اچھا۔ عالم پناہ کو شدید بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ وہ کھانے کی میز پر آ بیٹھے اور پھر یتیموں کے سے انداز میں کھانا کھاتے رہے۔ انہوں نے تنویر سے کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ تنویر ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر انہیں کھانا کھاتے دیکھتی رہی۔ روح کا خیال اب بھی اس کے ذہن میں تھا، لیکن وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ عالم پناہ سکون سے کھانا کھا لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانے سے فارغ ہو گئے اور پھر تنویر کی طرف دیکھ کر چونک پڑے۔ اوہو، دیکھیے نا، کس قدر بد حواس ہو گیا ہوں، لا حول ولا قوت، آپ کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ کوئی بات نہیں، جب دل سے کسی کی عزت اور قدر ہی نکل جاتی ہے تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تنویر صاحبہ، نہیں، ایسا نہ کہیے، میں اب بھی آپ کی بے پناہ عزت کرتا ہوں۔ آپ نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیا تھا، لیکن میں خود ہی بد نصیب ہوں۔ میں آپ کی اس بد نصیبی کے واقعے کو جاننا چاہتی ہوں، تنویر نے کہا۔ اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا تو کوئی بات نہیں، میں صبر کر لوں گی، تنویر نے کہا، اور عالم پناہ کھوپڑی سہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ یعنی اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ صرف صبر کریں گی؟ اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ مگر میں عالم پناہ خوف زدہ لہجے میں بولے، کیا میں لگا رکھی ہے آپ نے؟ مجھے بتائیں، کیا واقعہ ہوا تھا؟ مس تنویر، آپ اس طرح سے نہ چھوڑیں گی مجھے، سنیے، اس دن، میرا مطلب ہے جس دن میں غائب ہوا تھا، میں تو خود ہی عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ کیا حالات تھے وہ؟ میں کھڑا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا آپ کا کہ میں نے ایک حسینہ نازک اندام کو دیکھا۔ وہ دلربا حسینہ مسکراتی ہوئی میرے نزدیک آئی اور مجھے اس طرح دیکھنے لگی جیسے قربان ہو گئی ہو مجھ پر۔ پھر اس نے مجھے میرے نام سے پکارا اور میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ نہ جانے کیا سحر تھا، نہ جانے کیا کشش تھی، میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ تب میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کار میں بٹھا کر چل پڑی۔ کار میں بٹھا کر؟ تنویر نے ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
ہاں، کار میں بٹھا کر۔ وہ خود ہی کار ڈرائیو بھی کر رہی تھی اور اس کے بدن سے جو مہک اٹھ رہی تھی وہ میرے ہوش و حواس کو چھینے لے جا رہی تھی مجھ سے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مجھے کھنڈرات میں لے گئی۔ انوکھے کھنڈرات تھے۔ وہاں پہنچ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں جہانگیر عالم پناہ ہوں؟ جواب میں نے اسبات ہی میں دیا۔ تب اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ وہ نور جہاں ہے۔ نور جہاں؟ تنویر نے ہنس کر کہا اور ہنس پڑی۔ تنویر، ہنس رہی ہو تم؟ میری جان پر بنی ہوئی ہے ان واقعات کو یاد کر کے اور تم ہنس رہی ہو؟ ہاں، وہ نور جہاں تھی، 100% نور جہاں، اور مجھے شہنشاہ اکبر کا بیٹا سمجھ بیٹھی تھی وہ۔ ارے! تنویر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ دیکھو تنویر، اگر ہنسو گی تو میں آگے کے واقعات نہیں سناؤں گا، عالم پناہ نے کہا، اور تنویر نے بامشکل اپنے آپ کو قابو میں کیا۔ پھر بولی، پھر کیا ہوا؟ بس ہونا کیا تھا، عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا میں۔ اچھی خاصی باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم مردانہ آواز میں بولنے لگی۔ نور جہاں؟ تنویر نے کہا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں، کبھی وہ مردانہ آواز میں بولتی اور کبھی زنانہ آواز میں۔ پھر اس نے ایک ہنٹر نکال لیا اور مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری بری حالت ہو گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تنویر نے اب صبر کر لیا تھا۔ ہنسی روکنے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی، لیکن عالم پناہ سے سب کچھ اگلوانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ صبر و سکون سے گفتگو سنے۔ بس پھر کیا ہوا؟ وہ میری پٹائی کے لیے تیار ہو گئی اور پھر اس بات پر سمجھوتا ہوا کہ یا تو مجھ سے پٹے یا پھر میں اس سے۔ اس نے یہ کہا کہ وہ آپ سے پٹنا چاہتی ہے؟ ہاں، ہنٹر بھی کمبخت نے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ارے توبہ! دیکھو ایک بار پھر میرے منہ سے غلط بات نکل گئی۔ روحوں کے بارے میں اس انداز میں نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ خود پر کنٹرول رکھیں۔ پھر اس کے بعد؟ بس تنویر، پھر میں پاگل ہو گیا۔ میں نے ہنٹر مار مار کر اسے لہو لہان کر دیا۔ اتنا مارا اسے کہ اس کے کپڑے تک پھٹ گئے، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو وہ غائب تھی۔ بمشکل تمام میں گھر تک پہنچا۔ عالم پناہ نے کہا، تو یہ واقعات تھے؟ ہاں تنویر، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں تو لڑکیوں سے بے حد خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ اب تو ان کے سائے سے بھی مجھے وحشت سی ہونے لگی ہے۔ جہانگیر صاحب، اس جھوٹی کہانی کا کوئی خاص مقصد؟ جھوٹی کہانی؟ عالم پناہ تعجب سے بولے۔ ظاہر ہے ایسی احمقانہ کہانیاں سچی نہیں ہوتی۔ تنویر تم یقین کرو، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ باخدا میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یقین کرنے کی کوئی بات ہو تو یقین کیا جائے۔ کیسی بے تکی کہانی سنائی ہے آپ نے۔ آپ کو تو کہانی سنانا بھی نہیں آتی۔ ایک روح جو عورت کی شکل میں آپ کو کھنڈرات لے گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے کہا۔ کبھی وہ مردانہ آواز میں بولتی تھی اور کبھی زنانہ آواز میں، اور اس کے بعد آپ نے اس کی پٹائی کی، وہ زخمی ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ بھلا کیا بات بنی؟ بات سمجھ میں آ جاتی تو میں خود سمجھ جاتا۔ میں تو دن رات یہی سوچ سوچ کر حیران ہوتا رہتا ہوں کہ یہ سب کیا چکر تھا، اور یہاں آ کر میں کیسی کیسی مشکلات کا شکار ہو گیا ہوں۔ تو آپ مجھے ٹالنا چاہتے ہیں؟ نہیں تنویر، نہیں۔ ٹھیک ہے عالم پناہ، ایک بات سن لیجئے، میں آپ سے محبت کرتی رہوں گی، اور جب برداشت نہ ہو سکے گا تو جان دے دوں گی۔ تنویر، خدا کے لیے نہیں عالم پناہ، آپ مرد ہیں۔ اب سے پہلے آپ نوشاب کو چاہتے تھے، اس کے بعد آپ نے خود ہی میری طرف قدم بڑھایا، پھر آپ کسی خوبصورت روح کی طرف چل پڑے۔ آپ مرد ہیں، اور مردوں کی یہی فطرت ہوتی ہے۔ باخدا میں ایسا مرد نہیں ہوں، عالم پناہ کراہ کر بولے۔ میں نہیں مانتی۔ آپ نے مجھے محبت کا فریب دیا اور پھر ٹھکرا دیا، اور اب مجھ سے جان بچانے کے لیے آپ بہانے گھڑ رہے ہیں۔ تنویر، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ یہ بہانہ نہیں ہے؟ یقین خود بخود آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں دیکھوں گی کہ آپ مجھ سے کس طرح جان بچاتے ہیں۔ تنویر غصیلے انداز میں دروازے کی جانب بڑھی۔ ارے سنو تو صحیح، میں کچھ سننا نہیں چاہتی، تنویر نے کہا، اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ نور جہاں کی کہانی وہ دوسروں کو سنانے کے لیے بے چین تھی، اور دوسرے بھی اس کی طاق میں تھے۔ ایک دور دراز کمرے میں محفل جمی ہوئی تھی۔ جوں ہی تنویر اندر داخل ہوئی، اسے ایک آواز سنائی دی، بادب با ملاحظہ ہوشیار۔ تنویر خاتون کمرے میں تشریف لاتی ہیں۔ خاموش، گستاخی نہ ہو، ہر شخص ہوشیار ہو جائے۔ تنویر جھیپی نگاہوں سے سب کو دیکھتی ہوئی اندر آ گئی۔ آپ لوگ بھی بس شیطان سے کم نہیں ہیں۔ اے اللہ، میں مر جاؤں، رحمان لچک کر بولا۔
آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہاں آ رہی ہوں؟ اب تم یہ سوال کرو گی کہ ہمیں کیسے معلوم کہ تم عالم پناہ کے کمرے سے آ رہی ہو؟ تو جاسوسی ہوتی ہے میری، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ جوان جہان بچیوں پر نگاہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے بیبی۔ بہتر ہے کرتے رہیں جاسوسی۔ کیا حال ہے ہمارے اس مٹی کے شیر کا؟ بے حال ہے بیچارہ۔ کوئی خاص بات معلوم ہو سکی یا ابھی تک وہ جن ہی چل رہا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ کہانی بدلی ہے تھوڑی سی۔ اوہ، سچ تھی یا گپ؟ آصف بولا۔ فیصلہ مشکل ہو رہا ہے، تنویر نے پرخیال انداز میں گردن کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اپنے نازک سے ذہن پر زور نہ دو بچی، تم کہاں پریشان ہوگی اس غور و خوض کے چکر میں۔ چلو کہانی سناؤ، صفدر نے کہا اور تنویر مسکرانے لگی۔ 8 گھوڑے سوار تھے، فوجی قسم کی وردیاں پہنے ہوئے تھے، چہروں سے وحشت ٹپک رہی تھی، پرانی طرز کی بندوقوں سے مسلح تھے اور گردن میں کارتوسوں کی پیٹیاں لٹکی ہوئی تھیں، کمر میں بندھی ہوئی پیٹیوں میں پستول بھی لٹکے ہوئے تھے۔ 8 گھوڑے آن کی آن میں ان کے سروں پر پہنچ گئے اور پھر بڑے وحشیانہ انداز میں ان کے گرد چکر لگانے لگے۔ ان کے قدموں کی دھمک سے گونج پیدا ہو رہی تھی اور ننھی ننھی کنکریاں اڑ رہی تھیں۔ دونوں بری طرح خوف زدہ ہو گئے تھے اور آنکھیں پھاڑے اس وحشت ناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر یہی کیفیت رہی اور پھر گھوڑے رک گئے۔ کون ہو رے تم دونوں؟ کھڑے ہو جاؤ، ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا۔ زاہد ظفر نے سہارا لے کر مسز درانی دونوں کو اٹھایا اور دونوں کھڑے ہو گئے۔ ارے واہ رے واہ، بڑی ناج برداریاں ہو رہی ہیں ان پہاڑوں میں، پر سسرو تم ہو کون؟ مصیبت زدہ ہیں جناب بقول شاعر، زاہد ظفر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ بقول شاعر؟ یہ کیا نام ہوا رے؟ اس نے کہا اور ہنس پڑا۔ بقول اس سسرے کا نام ہوگا اور شاعر اس حرامجادی کا، دوسرے نے تبصرہ کیا۔ تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں جناب، آپ کو جو کچھ کہنا ہے۔ ارے ارے فقیرہ، یہ سسرا کون سی زبان بول رہا ہے؟ کہتا رے ہاتھ نہ چھوڑیں۔ کہاں نہ چھوڑیں رے؟ ہمارے ہاتھ میں تو بندوق ہے، پہلے نے کہا اور سب ہنس پڑے۔ ان کے وحشت خیز چہرے دیکھ کر نہ صرف مسز درانی بلکہ زاہد ظفر کے بھی اوسان خطا ہوئے جا رہے تھے۔ ارے او سسرو، بولو گے نہیں کہ تم لوگ ہو کون، یا پھر ہم تمہاری زبان کھلوانے کے لیے کچھ اور کریں؟ ہم عرض کر چکے ہیں کہ مصیبت زدہ ہیں، تو یہاں کیوں آمرے یہ مصیبت کا ٹوکرا لے کر؟ کیا ہے تمہاری جیبوں میں؟ بھوک اور فاقہ کشی کے سوا کچھ نہیں۔ بھوک سے ہماری جان نکلی جا رہی ہے، زاہد ظفر بولا۔ نکلی جا رہی ہے؟ نکلتی کیوں نہیں، اٹکی کیوں ہوئی ہے سسری؟ اگر دقت ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں، رحم کرو ہمارے اوپر، معاف کر دو ہمیں، مسز درانی ہراساں لہجے میں بولی۔ ارے واہ ری واہ، رحم کریں تم لوگوں پر، اور پھر تم واپس جا کر اپنے باپوں کو بتا دو کہ گھاتو کا گروہ ان پہاڑوں میں رہتا ہے۔ گھاتو؟ زاہد ظفر نے کہا۔ بنو مت سسرو، نہیں تو جان نکال لیں گے تمہاری۔ گھاتو خان کو نہیں جانتے تم لوگ؟ افسوس نہیں جانتے، تو پھر فقیرہ لے چلو انہیں، وہ خود جنوا دے گا سب کچھ۔ چلو رے اٹھو، باندھ لوں انہیں؟ فقیرہ نے پوچھا۔ ارے کیا ضرورت ہے، بھاگیں گے تو ہم لوگ ان کا پیٹ گھولیوں سے بھر دیں گے۔ چلو بے آگے بڑھو۔ کہاں چلنا ہے؟ زاہد ظفر گھبرا کر بولا۔ سسرال، اور کہاں؟ چلو یا اب باجا بجائیں تمہارے پیچھے، گھوڑے پر سوار وحشی نے کہا اور ان کے عقب میں آ گیا۔ کتنی دور چلنا ہے؟ زاہد ظفر نے پوچھا، اور دوسرے لمحے اس کی پشت پر ایک لات پڑی۔ وہ اوندھے منہ گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے انہیں دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ مسز درانی کے اس وقت خوف و دہشت سے دانت پڑ رہے تھے، وہ خود بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جلدی جلدی چلو، تیز قدم بڑھاؤ، پیچھے سے آواز سنائی دی اور انہوں نے رفتار تیز کر دی۔ دونوں تقدیر کو رو رہے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں انہیں کسی قدر اندازہ ہو گیا تھا، یقیناً یہ ڈاکو تھے، شکلوں سے خطرناک اور بے رحم نظر آتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ ایک ہی سوال دونوں کے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا چلتے ہوئے، دونوں کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چند قدم اور چلنے کے بعد گر پڑیں گے۔ زاہد ظفر نے بڑی عاجزی سے کہا، سنو، رک جاؤ 1 منٹ کے لیے، ہمیں ایک گھوڑا دے دو، ہمیں یقین ہے تمہارا سردار ہمارے بارے میں مطمئن ہو جائے گا، ہم اسے مطمئن کر دیں گے، ہمارا وعدہ ہے۔ گھوڑا لوگے؟ اس خونخوار شخص نے کہا۔ ہاں، تمہاری مہربانی ہوگی، ہم ایک ہی گھوڑے پر بیٹھ جائیں گے، زاہد ظفر بولا۔ سواری کر لوگے گھوڑے پر؟
ضرور کر لیں گے۔ سن رہا ہے رے فقیرہ، چل دے دے انہیں ایک گھوڑا، لو یہ لو گھوڑا لے لو، اس نے کہا اور اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس نے گھوڑے کی لگام زاہد ظفر کے ہاتھ میں تھما دی۔ زاہد ظفر گھوڑے کی سواری جانتا تھا، لیکن جوں ہی اس نے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھا، گھوڑا دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں ظفر کے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی۔ ظفر نے کانتی دی اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے گھوڑے نے اچھل کود کر اسے نیچے پھینک دیا۔ ظفر اپنی ہر کوشش کر کے ہار گیا، لیکن گھوڑے نے اسے اپنی پشت پر ٹکنے نہیں دیا۔ ارے کتنی دیر میں سوار ہوگا تو گھوڑے پر؟ جلدی کر بے، اور کتنی دیر انتظار کریں؟ یہ گھوڑا سرکش ہے۔ تو بھینس منگوا دیں تیرے لیے، بھینس پر بیٹھے گا سسرے، گھوڑے کے مالک نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ سے لے لی۔ چل اب دیر نہ کر، نہیں تو تجھے بھگانے کی دوسری ترکیب کریں گے ہم، وہ بولا، اور یہ لوگ پھر چلنے لگے۔ جان پر آ بنی تھی، اور اب زاہد ظفر دل ہی دل میں مسز درانی سے شدید نفرت محسوس کر رہا تھا۔ اسی کمبخت کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہوا تھا، اور اب زندگی مسلسل دکھ بن گئی تھی۔ اس وقت جب وہ دونوں چلتے چلتے بے ہوش ہونے کے قریب تھے کہ ان کی منزل آ گئی۔ ایک بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں ڈاکوؤں کی رہائش گاہ تھی۔ ایک انتہائی کشادہ دہانے میں وہ سب گھوڑوں سمیت داخل ہو گئے اور کافی دور تک ایک تاریک سرنگ میں سفر کرتے رہے۔ پھر ایک کشادہ غار میں پہنچ گئے جہاں دیواروں میں بہت سے دروازے بنے ہوئے تھے۔ بند کر دو ان بھنگیوں کو، شام کو سردار کے سامنے پیش کریں گے، ان میں سے ایک نے کہا، اور دونوں کو ایک دروازہ کھول کر اندر دھکیل دیا گیا۔ یہ بھی غار تھا، لیکن انسانی ہاتھوں کی تشکیل معلوم ہوتا تھا۔ ایک بانوں سے بنی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی، ایک مٹکا رکھا ہوا تھا جس پر ناریل کے خول سے بنا ہوا ایک ڈونگا رکھا ہوا تھا۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ چھت کے قریب بنے ہوئے روشن دان سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ دونوں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ پھر زاہد ظفر اس مٹکے کے پاس پہنچا اور اس سے پانی نکال کر پینے لگا۔ مجھے بھی پانی دو ظفر، مسز درانی اس کے پاس پہنچ گئی۔ زاہد ظفر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور خود کئی ڈونگے پانی پینے کے بعد ڈونگا اس کی طرف بڑھا دیا۔ مسز درانی نے ٹھنڈی سانس لے کر مٹکے سے پانی نکالا اور پینے لگی۔ پھر وہ تھکے تھکے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی۔ زاہد ظفر اس سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی چارپائی پر جا بیٹھا۔ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر مسز درانی نے ہی سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ زاہد، ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں ڈارلنگ، ایسی تو کوئی بات نہیں، میری تو خوشیوں کی انتہا تم ہی ہو۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہیں رخصت کر کے لایا ہوں اور اجلائے عروسی میں ہوں۔ مجھ پر ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ خود پر ناراض ہو رہا ہوں، آخر میں اتنا الو کا پٹھا کیوں ہوں؟ زاہد ظفر نے کہا۔ حماقت میری ہی ہے ظفر، مجھے اعتراف ہے۔ کمال ہے، کسی عورت کی زبان سے میں یہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ مجھے واقعی افسوس ہے۔ کس بات پر؟ تم بھی میری وجہ سے ہی اس مصیبت کا شکار ہوئے ہو۔ اتنی جلدی یہ احساس ہو گیا؟ تھوڑی دیر قبل تو تم میرے بارے میں گہر افشانی کر رہی تھی۔ میں اس سے ٹکرانے کے قابل نہیں تھی۔ نہ جانے کم وقت کس مصیبت خانے میں چھوڑ گیا ہمیں۔ اب کفے افسوس ملنے سے کچھ نہیں ملے گا مسز درانی، جو ہونا تھا ہو چکا، اور بہت برا ہوا ہے۔ مجھے احساس ہے، نہ بھی ہوتا تو اس سے کیا فرق پڑتا۔ مجھے تمہارے اس احساس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مان جاؤ زاہد، یہاں ہم دونوں کے سوا کون ہے؟ ایک دوسرے سے ہی بگڑتے رہیں گے تو مر جائیں گے۔ ویسے بھی موت مقدر ہے، کچھ بھی کر لیں اب زندگی ممکن نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے، اور تمہیں بھی اس بات کا اب یقین کر لینا چاہیے، زاہد ظفر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ زاہد پلیز پلیز زاہد، جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن ایسی دل دہلا دینے والی باتیں تو نہ کرو۔ اچھا، تمہارا دل بھی ہلتا ہے زاہد؟ مسز درانی روحانسی آواز میں بولی، اور پھر وہ منہ ڈھک کر سسکیاں لینے لگی۔ زاہد خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ اسے مسز درانی کی سسکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پانی پینے سے طبیعت اور خراب ہو گئی تھی۔ زاہد لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی وقت گزر گیا۔ مسز درانی بھی اب خاموش ہو گئی تھی۔ غالباً شام کا وقت تھا۔ روشن دان سے آنے والی روشنی مدھم پڑ گئی تھی اور غار کی تاریکی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ غار کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی جو اس نے زمین پر رکھ دی۔ لو کھا لو، اس کے بعد کل صبح ہی کچھ ملے گا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔
سنو اماں، تم یہاں رہتی ہو؟ زاہد نے پوچھا۔ تو اور کیا، آسمان سے اتری ہوں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جہنم کا تیسرا در، بڑی بی نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، آپ بھی شاعرہ معلوم ہوتی ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ بڑے گناہ کیے ہوں گے آپ نے زندگی میں۔ زاہد ظفر کی رگ ظرافت پھڑک اٹھی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جہنم میں آپ کی موجودگی پر غور کر رہا ہوں۔ اپنی کہو میاں، تم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں؟ بڑی بی اس عمر میں بھی ہری مرچ معلوم ہوتی تھی۔ یوں تو عزیزہ بہت سے گناہ کیے، لیکن یہ آخری گناہ جہنم میں لے آیا، اور اس مثال کی تصدیق ہو گئی کہ عورت جہنم تک پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہوتی ہے۔ میں یہاں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ جو کیا ہے بھگتو، مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ بڑی بی واپسی کے لیے مڑتی ہوئی بولیں۔ سنیے تو صحیح عزیزہ، سنیے تو صحیح، ایک سوال اور رہ گیا ہے، براہ کرم اس کا جواب اور عنایت فرما دیں۔ پوچھو جلدی سے، داروغہ جہنم کون ہے؟ مل لوگے اس سے بھی، ایسی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ نام تو بتا دو اس کا۔ گھاتو خان۔ باقی باتیں وہ خود تمہیں بتا دے گا۔ یہ ڈاکو ہیں؟ زاہد نے سوال کیا۔ نہیں، فرشتے ہیں، لیکن جہنم کے، بڑی بی نے جواب دیا اور باہر نکل گئی۔ بڑی ظریف الطبع خاتون معلوم ہوتی ہیں، اس عمر میں یہ حال ہے تو نوجوانی کیا ہوگی؟ زاہد نے خاصی بلند آواز میں کہا۔ بوڑھی شاید دروازہ بند کر رہی تھی، اس کی بات سن کر اندر داخل ہو گئی۔ اس عمر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، اور زاہد ظفر چونک پڑا۔ او ہو، آپ ابھی یہاں تشریف رکھتی ہیں؟ میں سمجھا آپ باہر نکل گئیں۔ زاہد ظفر جلدی سے بولا، میرے کان بہت بڑے ہیں، سمجھے تم؟ کیا سمجھتے ہو میری عمر کو؟ ابھی صرف 32 سال کی ہوں۔ وہ تو پریشانیوں نے یہ حال کر دیا، ورنہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے تم کسی زمانے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں، زمانہ قدیم میں بھی لوگ کافی دل پھینک ہوتے تھے۔ یوں بھی اندھیرا ہے، یہاں آپ کی شکل واضح نظر نہیں آ رہی، بس اندھیرے میں آپ بوڑھی لگ رہی ہیں۔ دن میں آؤں گی پھر بات کرنا، میں انتظار کروں گا، ضرور آئیے گا۔ زاہد ظفر نے دانت نکال کر کہا۔ بوڑھی دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ مسز درانی اسی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ کھائیے مسز درانی، آپ کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اور تمہیں؟ ہاں، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی، بلکہ لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایک مہذب انسان ہوں، اور میں جیسے بالکل جاہل۔ مسز درانی بولی، اب میں کیا عرض کروں اس بارے میں، لیجئے نوش فرمائیے۔ بھنا ہوا لذیذ گوشت، پھلدار روٹیاں تھیں، مقدار بھی اچھی خاصی تھی، دونوں شکم سیر ہو گئے تھے۔ کھانے کے بعد مسز درانی نے پانی لا کر زاہد ظفر کو دیا، وہ کافی نرم نظر آ رہی تھی۔ زاہد نے پانی پیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ چارپائی پر جا لیٹا۔ مسز درانی زمین پر لیٹ گئی تھی۔ رات خوب گہری ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور کسی قدر سردی بھی ہو گئی۔ دونوں کے پاس سردی دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، خاص طور پر ٹھنڈی زمین پر مسز درانی کو کافی سردی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے زاہد کو آواز دی، کیا سو گئے؟ کوشش کر رہا ہوں۔ سردی نہیں لگ رہی؟ جی نہیں، مجھے لگ رہی ہے، مسز درانی نے کہا۔ او، مجھے افسوس ہے، زمین بہت ٹھنڈی ہے، مسز درانی ناز بھرے لہجے میں بولی۔ یقیناً ہوگی، افسوس اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تمہارے پاس آ جاؤں؟ جی نہیں، ویسے اگر آپ اس چارپائی پر قبضہ جمانا چاہتی ہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے، میں نیچے سو جاؤں گا۔ مرے رہو وہیں، میں اتنی کمزور بھی نہیں ہوں۔ مسز درانی کو بھی غصہ آ گیا، اور اس کے بعد وہ زمین پر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی۔ زاہد ظفر بھی شاید سو گیا تھا، وہ مسز درانی سے بری طرح چڑ گیا تھا، ورنہ شاید اتنا خشک نہ ہوتا اس کے سلسلے میں۔ بہرحال دونوں نیند سو گئے تھے۔ پھر صبح کو اس وقت جاگے جب روشن دان سے دھوپ اندر آنے لگی۔ غار میں کافی روشنی ہو گئی تھی۔ پہلے مسز درانی ہی جاگی تھی۔ ٹھنڈی زمین پر سونے سے کمر بری طرح دکھ گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ نہ سکی۔ ظفر، اس نے آواز دی، اور زاہد ظفر کروٹ بدل کر اسے دیکھنے لگا۔ فرمائیے، تمہارا موڈ ابھی تک خراب ہے؟ دیکھیے مسز درانی، آپ مجھ سے احمقانہ گفتگو کرنے سے پرہیز فرمائیے۔ میرے خیال میں میرے اور آپ کے درمیان اب زیادہ خوشگوار تعلقات نہیں رہے۔ کیا فائدہ، میں آپ سے کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دوں گا۔ مسلسل کہہ رہے ہو اور کیا کہو گے؟ اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھے وہاں سے کیوں لائے تھے؟ وہاں کیا میں بری تھی؟ سبحان اللہ، یوں لگتا ہے جیسے میں آپ کو بھگا کر لایا ہوں، زاہد ظفر نے کہا، اور اس سے قبل کہ وہ دوسری باتیں کرتے دفعتاً باہر دروازے پر آہٹ ہوئی
اندر آنے والی وہی بوڑھی عورت تھی، عمر 40 سے اوپر ہی ہوگی، لیکن چہرے پر جوانی تھی نہیں تو میک اپ کے ذریعے لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آنکھوں میں سرمے کی لکیریں، گالوں پر غازہ، کوئی عطر وغیرہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ناشتہ لائی ہوں تمہارے لیے، اس نے کہا۔ آپ وہی رات والی ہیں؟ زاہد ظفر نے کہا۔ اندھے ہو بالکل، آواز بھی نہیں پہچان رہے؟ بڑی بی مسکرا کر بولی۔ آواز تو رات بھر میرے کانوں میں گونجتی رہی ہے، اس آواز کو نہیں پہچان سکوں گا؟ زاہد ظفر نے رومانوی لہجے میں کہا۔ ہٹو بے شرم کہیں کے، یہ تمہاری کون ہے؟ بڑی بی شرماتے ہوئے بولی۔ شامت۔ زاہد ظفر گہری سانس لے کر بولا، اور مسز درانی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ نفرت بھرے انداز میں زاہد ظفر کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ بوڑھی نے پوچھا۔ مطلب میں بتاتی ہوں، یہ آوارہ انسان میرا شوہر ہے، مگر اتنا خود غرض اور ذلیل فطرت، دنیا کی ہر عورت اس کے لیے صرف عورت ہوتی ہے۔ ابو الہوس کہیں کا، اس نے کہا۔ تم بتاؤ لڑکی، اگر دنیا کی ہر عورت کو عورت نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ کیا مرد؟ زاہد ظفر نے کہا۔ بوڑھی تو اس کے منہ سے لڑکی کا نام سن کر ہی مست ہو گئی تھی۔ اس نے کڑی نگاہوں سے مسز درانی کو دیکھا اور بولی، یہ تمہارا شوہر ہے؟ ہاں، یہ ذلیل میرا شوہر ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں، میری طرف سے تمہیں 3 بار طلاق۔ ارے یہ کیا ہونے لگا؟ بوڑھی بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے بیبی، سوائے اس کے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس سر پڑنے والوں میں سے ہے، کسی سڑک چلتے ہوئے کو بھی شوہر کہہ دیتی ہے۔ تمہیں مجھ سے بدظن ہونے کے لیے یہ بکواس کر رہی ہے۔ میں بھی سمجھ رہی ہوں اچھی طرح، تم فکر مت کرو۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس کے ساتھ نہ رہنے دوں گی۔ آؤ، ناشتہ بھی الگ دوں گی تمہیں، ذلیل کہیں کی، بوڑھی نے کہا۔ زاہد ظفر تیار ہو گیا۔ مسز درانی کھا جانے والی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بوڑھی زاہد کو ساتھ لیے ہوئے اس غار سے باہر نکل گئی۔ گولیور پر بھی شاید بھوت ہی سوار ہو گیا تھا۔ چارلس، ٹائیگر اور دوسرے لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ حالانکہ گولیور ایک سنجیدہ اور خطرناک انسان تھا اور اس کے پروگرام انوکھے ہوتے تھے۔ قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی، سارے کام کر لیتا تھا اور اس کے ساتھی اچھے خاصے دولت مند ہو جاتے تھے اس کے پروگراموں سے، لیکن اس بار وہ یہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ اس نے آتے ہی صرف ایک کام کیا تھا۔ ایک غیر ملکی سفارت خانے میں اس نے سخت تباہی مچائی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے سارے کام روک دیے تھے اور نہ جانے کیوں خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ چارلس اور ٹائیگر نے اس سے ملاقات کا فیصلہ کیا اور اس سے وقت لے کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ گولیور نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا تھا۔ ہیلو فرینڈز، کیا بات ہے؟ کچھ کہنا چاہتے ہیں جناب؟ ضرور کہو، گولیور اپنے دوستوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ ہمیں یقین ہے جناب، لیکن کیا؟ اس بار ابھی تک خاموشی ہے۔ تم اسے خاموشی نہیں کہہ سکتے، میں کام کر رہا ہوں۔ کیا کام کر رہے ہیں جناب؟ اس بار دراصل میں ایک اور کام کر رہا ہوں، ایک اہم کام، جس کے لیے مجھے طویل تیاریاں کرنی ہیں۔ بہت طویل پروگرام ہے، شاید 6 ماہ لگ جائیں یہاں۔ خیر، اور لوگوں کو بھی آنا ہے، ان کے آنے کے بعد بڑی کارروائی شروع ہوگی۔ یقیناً عمدہ پروگرام ہوگا آپ کے ذہن میں، لیکن اس دوران کیا بالکل خاموشی رہے گی؟ تم لوگوں نے خود ہی معذوری کا اظہار کیا ہے، میں کیا کروں؟ معذوری؟ ہاں، نصیبوں کے معاملے میں۔ نصیبو اتنی اہم شخصیت نہیں ہے جناب، کسی نہ کسی مرحلے پر ہم اسے پھانسی لیں گے۔ اس دوران خاموش کیوں رہیں؟ تم میں سے کون اسے پکڑ کر میرے پاس لائے گا؟ گولیور نے پوچھا۔ او جناب، یہ مشکل ہے۔ تو پہلے میں اسی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری فطرت جانتے ہو، میں نے کبھی کسی کو اپنے مقابل نہیں سمجھا، پھر بھلا ایک ایسا دشمن میرے لیے قابل توجہ کیوں نہ ہو جس سے میرے اہم ساتھی ڈرتے ہیں؟ ڈرنے کی بات دوسری ہے جناب، وہ مجھے بتاؤ۔ وہ کسی لومڑی کی طرح مکار ہے، مجھ سے بھی زیادہ، گولیور نے پوچھا۔ چالاکی اور مکاری میں فرق ہوتا ہے مسٹر گولیور، میں الفاظ کے کھیل سے ناواقف ہوں۔ آپ شیر کی طرح نڈر ہیں اور وہ لومڑی کی طرح چالاک۔ میں لومڑی سے زیادہ چالاک ہوں، اگر ایسا نہ ہوتا تو آدھی دنیا کو بالکل بے وقوف نہ بنا چکا ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب۔ بہرحال ہم آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوئے ہیں، پہلے نصیبو پھر کوئی اور کام، گولیور نے کہا۔ تو پھر اس سلسلے میں ہی کوئی کام ہمارے سپرد کر دیں۔
ہاں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن ابھی نہیں، تم لوگ انتظار کرو۔ ویسے نصیبوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر چکا ہوں، میں خاموش نہیں بیٹھا۔ یقیناً کیا معلومات ہیں وہ؟ چارلس نے کہا۔ بے حد خوبصورت، اتنا کہ نوجوان لڑکیاں اسی کے خواب دیکھتی ہیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ نہیں جناب، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل، نوجوان، خوش لباس، پرکشش۔ شہر میں اس کے 3 اڈے ہیں جن پر منشیات فروشی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بدماشوں کے 6 اڈے ہیں جو انہی کے نام سے چلتے ہیں، لیکن انہیں نصیبوں کی سرپرستی حاصل ہے۔